ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید اور توقع کرتے ہیں کہ جس جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ پائیدار ہو۔ پاکستان کے لیے کافی مشکل وقت آ گیا تھا سفارتی طور پر، ظاہری بات ہے ہمیں تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ بھی حالیہ ادوار کے اندر جس طرح کے معاملات پیش آئے، پاکستان بھی اور یہ خطہ بھی قطعی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ پریشر پاکستان کی اکانومی پر تب بھی نہیں آیا جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی، تاہم مشرق وسطیٰ کی کشیدگی پر پاکستان کے اندر بھی خدشات پائے گئے کہ بھائی یہ کہیں پھیل نہ جائے، اس کی وجہ سے بین الاقوامی معاملات کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی پاکستانی کے علاوہ ہم سب کچھ ہیں، تو پاکستانی ہونے کے ناطے بھائی یا تو آپ پاکستانی ہو جاؤ یا پھر انسان ہو تو انسانیت کے متعلق سوچو۔ دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھو تو انسانیت کا پیمانہ بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ایک ہماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ شناخت ہے پہچان کے لیے، ورنہ تو ہم سبھی انسانیت میں بلیو کرتے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریئلٹی سسٹم جو ہے نا بہت زیادہ وہ خراب ہے۔ پاکستان میں کبھی ہم پوری قوم من حیث القوم کبھی روہنیا بن جاتے ہیں، کبھی پوری من حیث القوم ہم لوگ فلسطینی بن جاتے ہیں، کبھی من حیث القوم کوئی بھی اور ملک بن جاتے ہیں، تو ہم اپنے ملک یا اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے۔ یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے۔ خیر اب کیا ان موقعوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کیا کرنا، چھوڑو۔ اس وجہ سے یہ بولتا ہوں کیونکہ کبھی کبھار مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جب میں لوگوں کے تاثرات اور نظریات کو سنتا ہوں، لیکن اچھا اور حکومت پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا۔ میرے خیال سے اگر یہ پائیدار جنگ بندی ہو جاتی ہے جیسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن ہوا، اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فلسطین کے مسئلے کا بھی حل نکالنے کے لیے کاوش کرتے ہیں اور وہاں پر بھی انہیں کامیابی ملتی ہے، بے شک نوبل پرائز کے پہلے حقدار جو ہوں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی ہوں۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ اب اگلا ہدف اپنا یہ بنائیے کہ فلسطین میں بھی امن ہو جائے، اور یروشلم جو کہ یہ فلسطینی معاملہ یہ تو بنا گا ہم قومی معاملہ بنا دیتے ہیں، قومی معاملہ نہیں ہے۔ یروشلم کا معاملہ، بیت المقدس کا معاملہ، انبیاء علیہم السلام کی جو ہے سرزمین، اس کی جو ہے حفاظت بھی، اور بالخصوص اس کو قطعی اسرائیل میں شامل نہ کیا جائے، اسرائیل کا دارالحکومت یا دارالخلافے کی حیثیت نہ دی جائے، یہ شہر آزاد ہے، آزاد رہنے دیا جائے، تمام مذاہب کے لیے یہاں پر اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم شہر ہے۔ تو اگر یہاں پر امن قائم کر دیں گے تو یقین کریں میں کہتا ہوں نوبل پرائز بھی اور دعاؤں کے بھی، مسلمان ان کے لیے دعائیں بھی بہت کریں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اب حل ہو ہی جانا چاہیے، بالکل جیسے آپ نے لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اٹ از ٹائم فار پیس۔ میرے خیال سے اٹ از ٹائم فار پیس، اور یہ ہماری نہیں سنیں گے، یاد رکھیں اسرائیل والے، یہ امریکہ کی سن لیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سن لیں گے۔ خیر اچھی بات ہے، پاکستان تو اپنا بتا چکا ہے کہ پاکستان کس کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے سفارتی تعلقات کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ابھی موجودہ حالات میں کس کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں اہم شخصیات کے واشنگٹن کے دورے کے بعد اب یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات کی جو ہے وہ ایک، میں کہوں گا اس کا ایک نئے تعلقات کا ایک آغاز ہوا ہے، جس کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی ویژن اور بصیرت کے تحت اہم فیصلے کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوستی جو ہے اس کا معیار جو ہے اس کی مثالیں دنیا دے رہا ہے، اور ہندوستان کا دے دبدم منہ کالا ہو رہا ہے، دے دبدم منہ کالا ہو رہا ہے۔ خیر یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس موضوع اور دیگر موضوعات اور ساتھ ساتھ ایک اور خبر کے ڈالر کی قدر میں تھوڑا بہت اضافہ ہم نے دیکھا ہے، اس پہ ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت شامل گفتگو ہوں گے، جناب ملک بوستان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ای کیپ کے، اس کے ساتھ ساتھ چیزوں پر، حالات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ملک بوستان صاحب۔ شکریہ۔ ملک بوستان صاحب معذرت میں نے تمہید تھوڑی لمبی کر دی، لیکن آج کے حالات کے اندر میرے خیال سے یہ ضروری بھی تھا،
اور میں چاہوں گا اس کے اوپر جائزہ بھی آپ تھوڑا طویل ہی پیش کیجیے گا تاکہ ناظرین کو بھی پوری آگاہی ہو کہ اس وقت معاشی اور بین الاقوامی حالات کیسے ہیں. جی دیکھو جی، آپ نے اتنی تشریح کر دی، اب تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لب لباب اس کا یہی تھا، پوری دنیا کا تھا کہ ٹرمپ نے حملہ کرنے کے بعد اب اس کو دراصل فیس سیونگ چاہیے تھی، اور اس نے یہ حملہ نہیں کیا، فیس سیونگ کی ہے. وہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے 2-5-6 طیارے بھیج دیے لمبا لانگ روٹ کر کے، اور اپنا بھی شرمندگی، کیونکہ اسرائیل نے یہودیوں نے اس کو بڑا پیسہ لگایا تھا اس کے اوپر، اور اس نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور اسرائیل کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی. لیکن ایران کو میں سمجھتا ہوں پوری قوم مبارکباد دے رہی ہے، ہم بھی مبارکباد دے رہے ہیں، پوری اسلام کا، مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. وہ جو اسرائیل کہتا تھا میں ناقابل شکست ہوں، یا امریکہ کہتا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایران نے جوابی حملے دے کے، یہ حملہ ان دونوں نے پہل کی ہے، ایران نے پہل نہیں کی ہے، تو یہ ایران کو کریڈٹ جاتا ہے. ایران نے کل جیسے ٹرمپ نے پوری دنیا کو مبارکباد دی ہے، اور یہ کہا ساتھ کہ میں نے، ایران نے ہمیں پیش کی اطلاع دی تھی حملہ سے پہلے، تو ایران تو ہمیشہ ہی پیش کی اطلاع. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دشمن کو سامنے سے وار کرو، پیچھے سے چھرا نہ گھونپو. یہ لوگ پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں، یہ سینے پہ وار کرتا ہے ایران. تو ایران نے بتایا، اور اس میں ظاہر ہے اچھی بات ہے، امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے، اور اپنے طور پہ اس نے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور قطر کو کہا ہے کہ آپ ایران کو منائیں. تو ایران نے بھی قطر کی ثالثی میں منظوری دے دی ہے. اسرائیل پہلے ٹرمپ کے کہنے پہ کہہ چکا ہے، اور ایران نے لیکن یہ ضرور کہا ہے اگر جارحیت کی تو پھر منہ توڑ جواب دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھا جائے. تو میں سمجھتا ایران نے اپنے سارے ہتھیار ابھی شو نہیں کیے تھے، چند پتے کیے تھے، اور ان پتوں میں بھی ٹرمپ کیا پورے دنیا ان کی جو طاقت کو دیکھ کے آپ تسلیم کر لیے. دوسرے لفظوں میں یہی کہہ سکتے ہیں ایران کی طاقت کو دنیا نے تسلیم کیا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوا، کیونکہ پاکستان اس کا ہمسایہ ہے، اور سب سے زیادہ جو نزلہ گرنا تھا وہ پاکستان پہ ہی گرنا تھا. ہمارے چیف فیلڈ مارشل صاحب جب گئے ہیں ان کو بڑی فضائی ملی ہے، اور اس نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری آنر کی بات ہے کہ میں آپ سے ملا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات تھی. میں فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو حملہ اگر نہ کرتے تو بہت زیادہ کریڈٹ امریکہ کو جاتا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ دکھاتی دائیں اور مارتی بائیں. تو اس نے ہمیشہ ہی 2 دفعے ایسے کی ہے. پہلے کہا کہ 2 دن میں ان کے میڈیا نے کہا کہ حملہ ہونے والا ہے، اور وہ اسی دن 2 دن بعد واقعی حملہ ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہے جی میں نے 2 ہفتے کے لیے ٹال دیا. تو یہ ہمیشہ اندھیرے میں رکھ کے فائر کرتا ہے. تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف چائنا تھا، ایک طرف ایران تھا، ایک طرف امریکہ تھا. امریکہ سے نئی پنگیں بنی تھی اس حکومت کی، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو فرائض میں سمجھتا ہوں اہمیت ایسی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اور خاص طور پر حالیہ جنگ میں ہندوستان کو انہوں نے ایسی منہ کی تھپڑ مارا ہے جیسا آپ کو منہ کالا کیا ہے. وہ پاکستان کو سیاسی تنہائی کرتے کرتے خود تنہائی کا شکار ہو گیا. تنہائی کا شکار ہو گیا. دنیا کے حالات، معاملات اور پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات کے متعلق بات کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میں اخبار کی سرخی بھی دیکھ رہا تھا کہ 9 دن سے کیا ہو رہا ہے کہ روپیہ دباؤ کا شکار ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قدر میں پاکستان کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے. باقی پوری دنیا کے اندر ڈالر کی قدر گر رہی ہے دوسری کرنسیز کے مقابلے میں، لیکن پاکستان میں پاک روپی جو ہے وہ گر رہا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ملک بوستان صاحب سے. ملک بوستان صاحب، ہم نے دیکھا اور ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ڈالر کی قدر جو ہے اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، کیونکہ پاکستان ہندوستان کے جمع بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھو اس میں بھی ہوا ہے، لیکن نظر نہیں آیا. ہوا تو 2 روپے کا ہوا تھا، 20 پیسے ڈیلی ہو رہا ہے، کیونکہ پریشر ہے. پریشر کی وجہ آپ کے سامنے ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان نے امپورٹ IMF کے کہنے پہ جو ہے ڈیوٹیاں کم کی ہیں، اور امپورٹ پہ جتنے بھی بین تھے بیریئر ہٹا دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سے جن لوگوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا گلہ تھا کہ آپ ہم سے تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہماری چیزیں امپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ اس پہ پابندیاں ہٹائیں. تو آپ کے سامنے گاڑیوں پہ پابندی ہٹائی گئی. اب جو 5 سالہ گاڑیاں ان پہ بھی پابندی ہٹائی گئی. اس کے ساتھ ایران کی کشیدگی اور جنگ نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس معاملے میں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر بارڈر ٹریڈ ہوتا تھا. بارڈر ٹریڈ سیل بارڈر ہونے سے بند ہو گیا، اور حکومت کو یہ سارا، اور حکومت نے کہا کہ اپنا جو ہے ریزرو جو ہے 10 دن سے بڑھا کے 20 دن کے کر دیں آئل کے، کیونکہ آگے جنگ کا خطرہ تھا. یہ اللہ کا شکر ہے جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور اب جنگ بندی ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے آج بھی ڈالر جو ہے وہ گرا ہے اپنا 10 پیسے انٹر بینک میں، اور مارکیٹ میں بھی گرا ہے.
تو آگے چل کے جنگ بندی اگر پکی اعلان ہو جاتا ہے دونوں ملکوں کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کروڈ کی قیمتیں رات کو ہی گرتی تھیں جو ہی ٹرمپ نے یہ بیان دیا. ایک لقمہ آپ کو دوں گا میں. آپ نے آغاز میں جو بات کی بڑے ملائم انداز میں کر دی لیکن وہ بڑی اہمیت طلب ہے. آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کی امپورٹ والا سلسلہ کھل جائے گا. کتنی پریپریشن ہے اس وقت, کیونکہ میرا ایسا خیال ہے کہ 2 سے 3 ارب ڈالر تک مارکیٹ کو جنریٹ کرنے پڑیں گے, فیسیلیٹیٹ کرنے پڑیں گے اس امپورٹ کے لیے, کیونکہ امپورٹ کھلتے ہی کافی گاڑیاں آئیں گی پاکستان میں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی لوگوں نے آرڈر پلیس کر دیے ہیں. یہ جتنی بھی یوز گاڑیاں ہیں اس کی کیونکہ بائر بہت ہے اور بڑی سستی ہوتی ہیں پاکستانی گاڑیوں کی نسبت, پائیدار ہوتی ہیں, معیار بھی اچھا اور معیار اچھا ہوتا ہے ان کا. تو وہ لوگوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا, اور وہ جو ورکر امیڈنس ہے نا اس میں ہمارے میں اثر پڑتا ہے, اس میں کوئی شک والی بھی نہیں ہے. 1-2 ارب ڈالر کا اثر آتا ہے کیونکہ وہ سارا کا سارا پیسہ پھر یہاں کی بجائے وہاں چلا جاتا ہے. گفٹ اسکیم میں بھی اور بیگیج اسکیم میں, گفٹ میں, ریزیڈنٹ میں, جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کے اوورسیز کے لیے ان کا حق بنتا ہے, دینا چاہیے. اور وہ اپنے خود استعمال نہیں کرتے تو وہ ظاہر ہے پھر مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو حکومت بڑی کوشش کرتی ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو, لیکن مس یوز رک نہیں سکتا کیونکہ اس کے سارے خریدار ہی مس یوز کرنے والے ہیں. تو وہ ان کو تھوڑا بہت پیسہ دے دیتے ہیں, ان کے لیے بیچاروں کے لیے اتنی کافی ہے, ان کو 2-3 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے فیسلٹی کے مقابلے میں. تو یہ تھوڑا سا آئے گا اور انشاءاللہ آگے چل کے ڈالر کا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حکومت نے, آپ نے پڑھا ہوگا بجٹ میں ڈالر کا ریٹ ہی 209 روپے فکس کیا ہے, ایلوکیٹ کیا ہے بجٹ, کیونکہ حکومت نے جو 1 سال میں پیمنٹ نہیں, سود کی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے, لون کی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے, ڈیفنس کی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے, تو ان کو سال پہلے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فکس کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے 209 پہ فکس کیا ہے, تو لوگوں کے ذہن میں اب یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ 209 کا ہو جائے گا. جو نہیں بھی خریدتے تھے انہوں نے بھی خریدنا شروع کر دیا مارکیٹ سے, اور انٹر بینک میں تھوڑی سی سپلائی کم ہوئی ہے. تو یہ وقتی طور پہ, کیونکہ پچھلے سال 295 حکومت نے کیا تھا اور 270 ہو گیا, اس طرح اس سے پچھلے سال جائیں تو 305 کیا تھا اور 270 ہو گیا. تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے کہ 290 ہے تو 290 ہی ہوگا. جو ہی حالات بہتر ہوں گے, اور ہمارے انشاءاللہ حالات اس سے بہت, پاکستان کی بڑی اہمیت بڑی ہے, میں پوری بات بدل گئے حالات. ہاں, حالیہ جنگ جو انڈیا سے ہوئی ہے, پاکستان کو بڑی اہمیت ہے. پاکستان کو آپ کے سامنے پاکستانی طیاروں کے, پاکستان کے آرمڈ چیزوں کے بہت آرڈر مل رہے ہیں. تو حکومت کو اس کو ظاہر نہیں کر رہی, لیکن کافی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں, اور پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے. اور انڈیا جو اپنے آپ کو تھندار علاقے کا کہتا تھا, اب تو چوکیدار بھی نہیں رہا وہ. تو اس کو جو ہے کوئی شرمندگی سے اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اس نے جو سفارتی اپنا نمائندے بھیجے تھے ان کو بھی لوگوں نے تو لعنت کی ہے. پاکستان کے بلاول صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اپنا بیان پیش کیا, بولا ہم تو جنگ کرنے ہی نہیں چاہتے, امن چاہتے ہیں. جنگ تو یہی چاہتا ہے, کبھی امن کے مذاکرات بھی نہیں بیٹھنا چاہتا. انہوں نے تو چیلنج کیا پاکستان کو, بولے جی کچھ نہیں, جو خلوص ہے وہ اس سے دیکھیں, ہم نے تھرڈ پارٹی سے انکوائری کرنے کا کہا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نہ مانوں تو پھر تو انڈیا جو ہے اپنے آپ کو شیر بنایا ہوا, وہ تو گدڑ بھی نہیں ہے. تو پاکستان نے اس کو بڑی اچھی طرح سفارتی محاذ پہ, جنگی محاذ پہ, ہر لحاظ سے اس کو نیچا کر دکھایا, اور پاکستان اللہ کی طاقت سے سپر پاور ہے ایسٹ ایشیا کی, اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. یہ ویسے آپ نے بڑی اہم بات کی. اور ناظرین, کل میں ایک فلم بھی دیکھ رہا تھا انگریزی کی, جو اس وقت سب سے سپر ہٹ جا رہی ہے, اور یقین کریں اس کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے چین کے بعد پاکستان کا جھنڈا بار بار دکھایا, جس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میرے خیال سے ساری دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے. مجھے پتہ ہے انڈیا کے لوگ یہ میرا والا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ گورو اور دھرمیندر اور کٹو. تو میں ان کو کہنا چاہوں گا بھائی کہ آپ اب اپنی آنکھیں کھولیں, اور جو باتیں میں نے آپ سے بہت پہلے کی تھیں کہ پاکستان جو ہے, اور ابھی تائید بھی کر دی ملک بوستان صاحب نے, کہ دنیا نے جو دنیاوی طور پر جو طاقتوں کا ذکر آ رہا ہے, اس میں پاکستان کا نمبر ایشیا میں چین کے بعد دوسرا آ رہا ہے. تو ملک بوستان صاحب آپ نے بھی تائید کر دی اس بات کی. بالکل, ہندوستان کا میں نے نہیں دیکھا, وہ فلم بڑی مشہور ہے لیکن میں نام نہیں لے سکتا. نہیں آپ نام لیں, کوئی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. لیکن پاکستان کے ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ٹاپ 10 طاقتوں میں شمار ہوتا ہے, اور باقی چھوڑے نا, اس نے 6 مہینے پہلے یہ الفاظ کہے ہیں, اور آج بھی کوڈ ہو رہے ہیں. تو پاکستان سپر پاور بننے کے قابل ہے, اور انشاءاللہ ابھی دیکھو نا, ابھی توجہ پاکستان کو معاشی پاور بنانے کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے. دیکھو ابھی پاکستان 46 سے 44 بڑی معیشت بن گیا ہے, اور آپ کی جی ڈی پی 400 ارب ڈالر چل گئی ہے, اور آپ کا جو ہے فی کس آمدنی 1600 سے بڑھ کے 1800 تک چلی گئی ہے, اور آپ کا جو ہے اس وقت ہر چیز پلس میں جا رہی تھی. بیڈ لک تھوڑا سا یہ جنگی انڈیا کا حالات ہوئے, پھر ایران اسرائیل کے ہو گئے, پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آیا, تو پاکستان تھوڑا سا
کرائسس گزرا تھا، لیکن آج سٹاک نے نیا ہائی بنا دیا، اور کل 3800 بڑا تھا، کم ہوا تھا، اور آج 5800 بڑھ گیا، 2000 اس سے بھی پلس چلا گیا. تو نئے یعنی کہ ہائی بنا رہی ہے سٹاک ہماری. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا پلس جا رہا ہے، ہمارا روپیہ پلس جا رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ پلس ہے، ہماری ورکر ریونیس اور تو اور دیکھو نا $4 ارب کو ٹچ کر چکی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے اس وقت 2.5 کروڑ پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں، اس میں سے 1.5 کروڑ اوورسیز ہیں ورکر ہیں، اور 1 کروڑ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں شفٹ ہو چکے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. تو جس ملک کے 2.5 کروڑ بچے باہر کام کرتے ہیں، اس کو مہینے کا $10 ارب مانا ان کی اس وقت انکم ہے، اور اس میں سے صرف 3 سے 4 ارب پاکستان آ رہا ہے. باقی وہ پاکستان اس لیے نہیں لا رہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس یہ کرپشن کا عروج ہے. اور پاکستان کے جو تھے اورنگزیب صاحب نے آپ کے سامنے بجٹ میں کہا کہ پاکستان کا ڈی این اے چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل پاکستان کا ڈی این اے کرپشن سے آلودہ ہو چکا ہے، اور کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ان کرپٹ افسروں کو اور عام خور افسروں کو لگام ڈالنی ہوگی. عوام جو ہے بغیر پیسے ان کو اچھا پاکستان میں بیڈ لک ہماری، میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، عوام کی بھی یہ حالت ہو جو کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا، اگر پیسے نہ دیں تو ان کو چین بھی نہیں آتا کہ ان کا کام ہوگا. تو یہ چیزیں بڑی پاکستان کے لیے دردناک ہیں. پاکستان کے اس کو بدلنا ہوگا، اور پاکستان کے عوام اور اگر یکجان ہو جاتے ہیں اور اس چیز میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے رشوت نہیں دینی اور رشوت خوروں کو محاسبہ کرنا ہے، تو حکومت بھی میں سمجھے جو پاکستانی اس وقت $8 ارب اگر مانا دے، 100 ارب ڈالر بنتا ہے. بھائی ہمیں تو کسی سے قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں، مالا مال کیا ہے. پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کمی ہے تو گڈ گورنر کی ہے، اعتماد کی کمی ہے. یہ ہمارے لوگ جو پیسہ باہر لے گئے واپس بھی لا سکتے ہیں اگر ہم گڈ گورنر لے گئے، لوگوں کو رسپیکٹ دیں، ان کو تحفظ دیں. 3 ہی چیزیں تو لوگ مانگتے ہیں، ہمیں تحفظ دیں، عزت دیں، اور ہم اپنا پیسہ واپس لے آتے ہیں. کیوں نہیں لائیں گے؟ باہر آپ جتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی آپ کے پاس سہولتیں ہوں، پاکستان جیسی نعمت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. درست فرما رہے ہیں آپ، اور بڑی اہمیت طلب باتوں کا آپ نے ذکر کیا. اب جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بڑا اہمیت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جسے آپ کہتے ہیں کریکٹیو پارٹ 2 پاکستان اکانومی کے بارے میں بات کرنی ہے. ظاہری بات ہے ہمیشہ ایک مثبت رائے رکھنے والے ملک بہستان صاحب یہ بھی رائے رکھیں گے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو اصلاحی پالیسیوں کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، ان پر عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر ایک نقطے میرے پاس مختلف نکات ہیں. ایک تو نجکاری سے جڑا ہوا ہے، اس کے متعلق میں بات کروں گا کیونکہ انہوں نے جتنے باتیں بتائیں یہ پازیٹیو ہماری معیشت کی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان کی وجہ سے اکانومی اچھی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن نجکاری کے شعبے میں اور بزنس فرینڈلی پالیسیز کے شعبے میں پاکستان کو بھی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جانب آتا ہوں. ملک بہستان صاحب، بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز جن میں پاکستان نے بہت اہم اہداف کو حاصل بھی کیا، لیکن نجکاری کے شعبے میں پاکستان پیش رفت نہیں کر سکا. پلیز اس کے بارے میں بتائیں. جی دیکھو جی، حالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستانی خود باہر جا رہے ہیں تو باہر کا کیوں آئے گا؟ ادھر سوچنے کی بات ہے نا. جی جب تک میں نے کہا ہے آپ گڈ گورنر نہیں لے آتے، لوگوں کو تحفظ نہیں دیتے، موبائل تک آپ کا ابھی بھی محفوظ نہیں ہے. جو ڈاکو گلیوں میں دنداتے پھر رہے ہیں، تو عوام خود ہی ان کی درگت بنا رہی ہے، ان کو پکڑ کے مار رہی ہے. تو ہمیں اپنی پولیس کو سٹرانگ کرنا ہوگا، اور فوج کو میں سمجھتا ہوں سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان جوانوں کو، ان شہیدوں کو، ان افسروں کو جو کہ ملک پہ قربان ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور حالیہ جنگ میں بھی انہوں نے اپنا، ہمارے خاص طور شہینوں نے ایسا کر دکھایا ہے کہ پوری دنیا میں نام روشن کر دیا ہے. اور ہمارے جوانوں نے، نیوی، سب نے اپنا بڑا رول ادا کیا ہے. اور فوج کو تو ہم ہر جگہ تو نہیں لا سکتے نا، کچھ کام ہم نے خود بھی کرنے ہیں. جیسے میں نے کہا، عوام جب تک اس کرپشن کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، معیشت آپ کی ترقی نہیں کر سکتی. حکومت اب ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے. کل بھی میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 3 کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں کیش لیس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ڈیجیٹل اکانومی کو بہتر کرنے. پاکستان کی ترقی کا راز اور کرپشن کو ختم کا جو فارمولہ ہے وہ ڈیجیٹل ہے. آپ چائنا نے اگر ترقی کی ہے تو ڈیجیٹل کی وجہ سے کی ہے، انڈیا نے ترقی کی ہے تو ڈیجیٹل کی وجہ سے کی ہے، یورپ نے کی ہے تو ڈیجیٹل کی وجہ سے کی ہے. وہاں تو دیکھو نا، دیکھو جو برطانیہ ہے، یو کے ہے، اس کا تو سب سے بڑا نوٹ ہی 50 روپے کا ہے. وہاں اگر آپ 50 کا نوٹ لے کے جائیں تو آپ کو اس کو کھلا نہیں ملتا. لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں اس میں 50 کیسے اٹھائے ہوں گے. اور وہاں کی پولیس کو یہ پاور بھی ہے، کسی کی اگر تلاشی لیتے ہیں اس کے نوٹ زیادہ نکل آتے ہیں تو اس کو پورا اپنا منی ٹرائل دینا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ سارے کرپشن کو روکنے کے لیے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. تمام آن لائن جتنے بھی ہمارے یہ، چاہے زرعی کا ہو، چاہے پراپرٹی کا ہو، چاہے وہیکل کا ہو، کوئی بھی ٹیکس ہے، ان کو آن لائن کرنا ہوگا.
انڈیا نے کیا، اس کے دہلی نے جو ان کو عوامی پارٹی تھی انہوں نے دیکھو کتنا بڑا ریونیو 18 کروڑ بجٹ سے 1000 بجٹ سے 50 کروڑ بجٹ 1000 بجٹ تک لے گئے ریونیو کی وجہ سے. تو ریونیو ہوگا تو آپ ساری فیسلٹیاں بھی دے سکتے ہیں، ریونیو ہی نہیں ہوگا تو آپ ہمارا جی ٹی پی کا پورے خطے میں سب سے کم ہے. تو ہمارے جی ٹی پی کے حساب سے اپنا ہم نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے. خراجات دیکھیں، حکومت کو بھی سوچنا ہوگا. دیکھو نا انہوں نے اپنی تنخواہیں بھی بیوروکریٹوں کی بڑھا لی اور سینٹ کے چیئرمین کی بھی 1000 گنا بڑھا لی. عوام کی جو ہے 10% بڑھائی ہے سب مہنگائی میں، عوام توقع کر چلو نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن آپ کو یہ فائلر اور نان فائلر والا جو ہے نا قصہ تمام کرنا ہوگا، حلال حرام کی تمیز کرنی ہوگی. نان فائلر کا ایک طرف کہتے ہیں یہ حرام خور ہیں، بلیک منی والے ہیں، اور دوسری طرف ان سے پیسے لے کے حلال کر دیتے ہیں. ملا والا کام حساب تو نہیں کریں گے، ملا کو فتویٰ دیتے ہیں وہ شعور ایک میں کہنا نہیں چاہتا. ہمارے سارے مولوی ایسے تو نہیں ہوتے، بہت ہمارے اعلیٰ ہیں. اور لیکن ایک لوگوں نے قصہ مشہور کیا ہوا ہے. تو یہ حلال والی مرغی حرام والی مرغی صحیح کرنی ہوگی. اور فائلر کو جو ہے نا ان کو حرام کو تو حرام تصور کرے، اس پہ جرمانہ نہیں کریں، اس کو سزا دیں. ابھی یہ آپ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیوں کہتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس لیں اور انڈائریکٹ کا تو کس سے اقتمام کریں، کیونکہ اس میں ناانصافی بہت ہے. ایک آدمی اگر دیکھو نا، ورلڈ بینک نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ $5 کماتے تھے ان کی تعداد 38 سے بڑھ کے 45% ہو گئی ہے دن کے. اور جو لوگ $3 کماتے تھے ان کی 4% سے بڑھ کے 16% ہو گئی ہے. یعنی کہ ایک ووٹ جو $3 کماتا ہے وہ دن میں ایک دفعہ روٹی کھاتا ہے، جو $5 کماتا ہے دن میں 2 دفعہ روٹی کھاتا ہے. تو آدھی آبادی تو آپ کو غربت کا شکار ہے. تو وہ بھی 18% ٹیکس دے رہے ہیں انڈائریکٹ میں. بھائی ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جو 1 کروڑ 2 کروڑ اور 10 کروڑ کے ان کے اخراجات ہیں مہینے کے، وہ بھی 18% دے رہے ہیں. تو یہ ناانصافی حکومت کو بھی ختم کرنا ہوگی، اس پہ بھی سوچنا ہوگا. غریب آدمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ تو نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بھکاری نہ بنائیں، ان کو ہنرمند بنائیں. ابھی حکومت بڑے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سکلڈ کر گئی ہے، اور ہمارے بڑے ڈاکٹر انجینئر سکلڈ لوگ باہر جا رہے، ڈیمانڈ بھی ہے اس وقت. سائبر سیکورٹی کی، اس کی کرپٹو کی، ان کی بہت بڑی فری لانسر کی، آئی ٹی کی بہت ڈیمانڈ ہے. اور 5-5 10-10 ہزار ڈالر دے رہے ہیں لوگ. تو ہمارا اسی وقت ریونیو جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سکلڈ لوگ اب جانا شروع ہو گیا. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل دیے، اور اوورسیز پاکستانی کو ہمیشہ ہی سلام ہم پیش کرتے ہیں. اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے کسانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے مزدوروں کو سلام پیش کرتے ہیں. یہی پاکستان کو چلا رہے ہیں، یہی پاکستان ہے. جی، بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے. بات یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے دوسرے ممالک کے اندر رہنے والے، لیکن آہستہ آہستہ ایک امپینڈنگ تھریٹ ہے جس کے بارے میں ملک بوستان صاحب سے ضرور پوچھوں گا. بات یہ ملک بوستان صاحب، پہلے نا لوگ ہوم ریمیٹنس کرتے تھے کیونکہ فیملی کے بہت سارے ممبران پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن اب ظاہری بات ہے ایک پوری جنریشن وہاں جا چکی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی روٹس یہاں پاکستان میں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، وہ بھی وہیں جا رہے ہیں، یا پھر ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز کم ہو رہے ہیں. دیکھیں، ہوم ریمیٹنس اکیلی پائیدار انکم کا ذریعہ نہیں بن سکتا. آپ کے خیال سے حکومت کو اس وقت ایکسپورٹ کو ترجیح دینی چاہیے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو جی، ہم ایکسپورٹ کو ترجیح بہت دی جا رہی ہے. ایکسپورٹ اتنے مخت خورے ہیں، وہ بغیر ریبیٹ کے چلنا نہیں چاہتے. اپنے بل بوتے پہ، اپنے طاقت پہ اپنے مقابلہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت ریبیٹ دے تو ہم وہی کھائیں اور اسی پہ چلائیں. تو اس طرح سے مقابلے نہیں ہوتے نا. حکومت کب تک آپ کو ریبیٹ دے گی؟ آپ کا دیکھو نا 96 ارب آپ نے ٹوٹل ریونیو دیا، کیا کچھ بھی نہیں دیا آپ کو. جو آپ کو لون سستے دیے جاتے ہیں، جو آپ کو سیل ٹیکس معاف کیے جاتے ہیں، وہ تو کہیں خربوں میں. تو آپ خربوں کا فیسلٹی لے کے اربوں میں پے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ناانصافی. آپ ایکسپورٹ بڑھائیں جی ٹی پی کے حساب سے. تو 1990 میں ان کو پر ڈالر ایکسپورٹ کرنے پہ جتنے انسینٹیوز ہیں، کیا آپ کو پر ڈالر ریمٹ کرنے پہ اتنے ہیں؟ دیکھو ہمیں نہیں ہے. ہمیں تو میں سمجھتا ہوں بینکوں کو اور ایکسپورٹروں کو جو فیسلٹیاں اگر ہمیں دی جائیں، ہم اس وقت $6 ارب سال کے حکومت پاکستان کو انٹر بینک کے ذریعے فراہم کر رہے ہیں. $6 ارب ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، جو کہ مطلب ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے لیے، امیگریشن کے لیے، بعد سفر کے لیے. یہ سارے ایکسچینج کمپنیاں فراہم کرتی ہیں. حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ جس طرح آپ ان کو ریبیٹ دے رہی ہیں، پر جو ہے ڈالر پہ ان کو 20 سے 22 روپے ملتے ہیں. اچھا، یہ آپ پچھلی دفعہ وضاحت کر رہے تھے، معذرت بیچ میں رہ گئی، کہ یہ جتنا فورن ایکسچینج آپ کا سرپلس رہ جاتا ہے یہ آپ اسٹیٹ بینک کو سرینڈر کرتے ہیں؟ جی جی، بالکل. ہم انٹر بینک کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو دیتے ہیں اور حکومت پاکستان کے ریزرو میں شامل ہوتا ہے. وہ حکومت کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، جب آپ ڈیٹا کرتے ہیں تو اس میں ڈالیں جی ایکسچینج کمپنیوں نے اتنا سلینڈر کیا ہے، بینکوں نے اتنا سلینڈر کیا، ہوم ریمیڈنس اتنی آئی ہے. وہ تو آپ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں.
تو بینک دنیا سمجھے کہ بینکوں کی ساری کارکردگی، بینکوں کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اور مائنڈ یو یہ آپ صرف فزیکل ٹریڈ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں انورڈ ریمیٹنس جو آ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے مختلف کر کے کمپنی. لوگ جو جا رہے ہیں 6 ارب ڈالر سے زیادہ وہ لگتے ہیں، پھر گھروں میں جو رکھتے ہیں اپنی سیونگ کے لیے ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. کوئی ٹریول کوٹا تو کوئی ملتا نہیں ہے ان کو. تو ہماری رول بہت بڑا ہے ایکسچینج کمپنیوں کا. پاکستان کو ہمیشہ کرائسس سے نکالا تھا ایکسچینج کمپنی نے. 98 کا دھماکہ ہوا، 400 ملین کے ریزرو تھے اور ہم نے 10 ارب ڈالر اکٹھے کر کے دیے. تو پاکستان کی ایکسچینج کمپنیاں بہت بڑا پاکستان کی اکانومی کے لیے اور فارن ایکسچینج ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں اچھا ایک چیز آپ سے میں نے پوچھنی تھی، یہ میں بڑا ایکسٹراڈنری قسم کی چیزیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک کمپیریٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. اسمال بلز کا پہلے بڑا ایشو ہوتا تھا کیونکہ عموماً منی چینج سارے تو نہیں لیکن یہ اور ساری برانچز بھی نہیں اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسمال بلز ریسیو کر لیتے ہیں. وہ منی چینجرز جو کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں کسی اور جگہ پر ہوں وہ اسمال بلز بھی ریسیو کرتے ہیں. لیکن بینکس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکس اب اسمال بلز ریسیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کونسلیٹ اور بہت ساری سروس فیس جو ہے وہ لوگ پے کرتے ہیں تو $1 کا بل بھی وہ خرید لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اور اس میں اگر اسٹیٹ بینک فیسیلیٹیشن کاؤنٹر بن جائے تو شاید آپ لوگ بھی چھوٹے بلز ریسیو کرنے میں آسانی محسوس کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو پہلے بینکوں کی ایکسچینج کمپنیاں نہیں تھیں، اب ان کی ایکسچینج کمپنیاں بن گئی ہیں. تو $1 کا ہو $2 کا ہو اب ساروں کی ضرورت ہے اس وقت. اور لوگوں کو چھوٹے ڈالر ضرورت بھی پڑتے ہیں، چھوٹے ریال بھی ضرورت پڑتے ہیں. بلکہ چھوٹے ریال کے چھوٹے ڈالر کی قیمت زیادہ آج کل. پہلے اس کی کم ہوتی تھی اب الٹا حساب ہو گیا کیونکہ باہر کے جتنی بھی کنٹری ہیں خاص طور ریالوں میں آپ کو بتاؤں اس کا 1 سے 2% زیادہ ہمیں ریٹ مل رہا تھا کیونکہ ان کو وہ تو کھلا کرواتے ہیں نا پھر وہاں جائیں آپ تو کھلا سنگاپور ملیشیا اور ادھر سے ہمیں ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں چھوٹے ریال بھیجیں. تو یہ چلتے رہتے ہیں، کسی وقت اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کسی وقت کم بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کمپٹیشن پیدا ہوا ہے. لیکن ہمیں کمپٹیشن اس وقت مزہ آئے گا جب ایکسچینج کمپنیوں کو PRI کا سہولت جو ہے فراہم کی جائے گی تاکہ ہم کھل کے مقابلے. ابھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہمیں 2-2.5 کمپنیاں دی ہوئی ہیں، اسی پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. اچھا مائنڈ یو آپ لوگوں کو ڈپازٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی آپ کسی کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، رائٹ؟ آپ لوگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ بینکنگ ایکٹیویٹیز میں کسی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. بینک کے تو فیسلٹی مانگ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ PRI پاکستان ریمیڈنس انیشیٹو جو ہے جو $20 پر ڈالر انہیں دیا جاتا ہے بینکوں کو، وہ ہمیں دیا جائے برابر میں، سب کے لیے ہو نا. ہمیں وہ انسینٹیو کیا ہے مجھے کلیئر وہ یہ ہوتا ہے جو بینک کے ذریعے کو اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے بینک کے ذریعے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں تو اس کو $20 گورنمنٹ اس بینک کو ملتے ہیں. تو ہم اگر لے کے آتے ہیں تو ہمیں $2 ملتے ہیں صرف. تو ہمارے باہر کی جو کمپنی ہے منی ٹرانسفر جن سے ہم MTO کہا جاتا ہے، منی ٹرانسفر آپریٹر جو ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بینک تو $20 ان کو ملتے ہیں، وہ $18 ان کو دے دیتے ہیں، $2 خود رکھ لیتے ہیں. تو ہمیں تو ملتے ہی 2 ہیں، ہمیں 2 میں سے ان کو کیا دیں، ہمارے آپریشن کاسٹ بھی نہیں پوری ہوتی. تو ہم اسٹیٹ بینک کو کہا تو ہے، اسٹیٹ بینک نے وعدے تو کیا ہے، ہم نے ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. اللہ کرے حکومت اس کو اس بجٹ میں منظور کر دے تو ہم بھی مقابلے کی پوزیشن میں جب ہوئیں گے تو اب 6 کی بجائے $12 سالانہ لے آئیں گے. اچھا کچھ پریسنگ کویسچنز یہ بھی ہیں کہ اس وقت جو افغانستان بارڈر ہے وہاں پر بھی کیا ڈالر کا سیم ریٹ ہی ہمارا چل رہا ہے یا وہاں پر ابھی دوبارہ سے ریٹ میں کچھ ڈفرینشیلز آ گئے ہیں؟ دیکھو ان کا ریٹ ابھی بڑا ہے حالیہ جنگ کی وجہ سے. پچھلے دنوں میں ان کا ریٹ کم ہوا تھا کہ ان کے پاس ابھی بھی اکنامک سیکشن ہے تو ان کو ڈالر کی اتنی سپلائی ملتی نہیں. یہی لوگ پاکستان سے جو جاتے ہیں یہی ڈالر $1,000 انہیں الاؤ ہے. 30,000 پاکستانی ڈیلی سفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ساتھ لے جاتے ہیں. پہلے جب نیٹو ہوتی تھی تو ان کو $3 ارب ماہانہ ملتے تھے اور ان کی تنخواہیں ان کو جتنا پیسہ پاکستان لوگ دینے آتے تھے پاکستان ریٹ زیادہ ہوتا تھا. تو یہ چلتا رہتا ہے. اسمگلنگ کے علاوہ جو لیگل پیسہ ہے وہ بھی تو لوگ لے جا سکتے ہیں لا سکتے ہیں. 30,000 کا مطلب 30 ملین پر ڈے ہوتا ہے. اگر 500 بھی لے جاتے ہیں تو 15 ملین ہمارا تو آفیشلی چلا جاتا ہے. تو میں نے تو حکومت کو کہا کہ ڈالر کی بجائے ان کو افغانی کرنسی کو الاؤ کریں کیونکہ ڈالر ہمارا خام خواہ ادھر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح حکومت کو میں نے کہا ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ اگر کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایڈوانس اس کو ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں سے تو ڈالر کوئی آتا نہیں، وہ پھر مارکیٹ سے خرید کے ایکسپورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، جینین ڈیمانڈ ہے لیگلی، یعنی اس کو آپ ڈیمانڈ سکتے ہیں. حالانکہ پاکستان کے ساتھ زیادتی اگر یہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے پاکستانی روپے اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. اور ڈوئل کاؤنٹرز کی بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ بارڈر کی بوتھ سائڈز پر اگر ڈوئل کاؤنٹرز کھل جائیں جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری منی ایکسچینج کمپنیز یا ہمارے کمرشل بینکس جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ آپریٹ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے بتائیں، تو میرے خیال سے ابھی وہ سینکشنز کی وجہ سے ممکن نہیں. حکومت پاکستان نہیں کر سکتی جب تک. ہاں یہ کر سکتی بارڈر ٹریڈ کر بارڈر سکتے ٹریڈ. جی اور ڈبل کاؤنٹر بارڈر ٹریڈ ہو رہا ہے
لیکن اتنے اس میں اگر مارکیٹیں جیسے حکومت بناتی جا رہی ہے بارڈر پہ جی اور جی وہاں ہمارا جو ایکسپورٹیبل مال ہے وہ وہاں ان کا امپورٹیبل مال وہاں ہو تو وہاں ہی دستی ان کا بارٹر ٹریڈ ہو جائے تو یہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ فیسیلیٹیشن مل جائے گی. اور میں سمجھا ہمارا والیوم ایران سے اور افغانستان سے کافی بڑھ جائے گا. کوئی معدنیات ایران افغانستان میں بہت زیادہ ہیں کہ بارڈر مارکیٹس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے جہاں پر کرتے ہیں ہمارا اعتماد بحال ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے میں دہشت گردی کا جو انڈیا نے وہاں جال بچھایا ہوا ہے حکومتیں جو طالبان ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ ہمارا ہو سکتا ہے اور ان کو فیزیبل بھی ہے. نہ چاہ باہر سے انہیں فیزیبل ہے نہ ہی انہیں واگا سے انہیں فیزیبل ہے. اس پہ پہلے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. اور پاکستان کو اگر اہمیت دے اور پاکستان کے دشمنوں کو ساتھ نہ دیں تو پاکستان کوئی وجہ نہیں افغانستان ساتھ ٹریڈ کیوں نہ کرے. پاکستان کے ہمارا سایہ ملک ہے بڑا بھائی کی حیثیت سے پاکستان اس کو ٹریٹ کرتا ہے. لیکن اس نے ہمیشہ ہی اس کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو چھڑے ہی گھونپے ہیں. پاکستان تو اس امید میں تھا کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو ہمیں ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی. ٹھنڈی ہوائیں کیا ہمیں تو گرم ہوائیں بھی جلا کے رکھ رہی گی اس وقت. اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے سے ان کے چائنا نے ان کو سمجھایا ہے ایران نے سمجھایا ہے. جب سے یہ ہمارے 3 رکنی کانفرنس ہوئی ہے چائنا میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کافی حد تک دہشت گردی میں کمی آئی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. یہاں پر پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ ملک بوستان صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑے اہم نکات کے اوپر ہم نے بات کی. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.